جی، بادل بابو کیس کے حوالے سے آج کی لیٹسٹ اپڈیٹ لے کے حاضر ہوں۔ اور آج جو ہے جناب، جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ بیل کے لیے جو ہے وہ اپلیکیشن دی گئی تھی، اور جب یہاں پر عدالتی نظام میں کوئی بھی اپلیکیشن ایکسیپٹ کی جاتی ہے تو اس میں 80% چانسز ہوتے ہیں کہ اس کو منظور کر لیا جائے گا، کیونکہ کچھ اپلیکیشنز ایسی ہوتی ہیں جو ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتی، اور وہ جو ہے کام خراب ہوتا ہے۔ لیکن عدالت نے اگر بیل کی اپلیکیشن ایکسیپٹ کر لی ہے تو اس میں 80% چانسز ہوتے ہیں کہ بیل جو ہے وہ مل جائے گی۔ اور ہماری پوری کوشش ہے فیاض بھائی کی، اور منڈی بہاؤدین میں جو پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے فیاض بھائی کی، وہ یہی کوشش میں ہے کہ جناب اس کو بیل کسی نہ کسی طریقے سے مل جائے۔ اور باقی جو کویسچن ہیں جو ایک دو دن سے اللہ ٹی وی پر چل رہے ہیں، وہ تمام کویسچن ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو جانچ ایجنسیز کی طرف سے پوچھے جا رہے ہیں، کیونکہ وکیل جو ہیں وہ فیاض رامے ہیں، اور اگر وہ تمام سوال پوچھے جائیں گے اور بادل ان کا جواب نہیں دے پائے گا تو پھر وکیل جو ہے وہ جواب دیتا ہے اپنے کلائنٹ کا۔ تو ان کے جواب بھی تیار کیے جا رہے ہیں، اور بڑے اچھے جوابات تیار کیے ہیں، وہ ابھی ہم آپ لوگوں کے سامنے نہیں لے کر آئیں گے۔ اور ہماری پوری کوشش ہے اور امید ہے کہ 24 تاریخ کو انشاءاللہ اس کو بیل مل جائے گی۔ اور باقی ان کے والدین کے لیے اور جتنے لوگ بھی اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمارے ہندوستانی بہن بھائی، ان کے لیے بہت بڑی ایک خوشخبری آنے والی ہے 24 تاریخ کو۔ اور بس دعا کریں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی والدہ کا جو ہے وہ رونا ہم سے نہیں دیکھا جا رہا۔ غلام حیدر کا تو دیکھا جا رہا ہے سب سے، لیکن بس ہم پاکستانی، ہمارے دل کچھ اس طرح کے ہی ہوتے ہیں، تو کوشش کر رہے ہیں اور دعا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دو چیزیں اور لیٹسٹ سامنے آئی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آج رات کو ہو سکتا ہے میں لائیو کروں۔ جو ان کے وکیل ہیں اپنا فیاض بھائی اور منڈی بہاؤدین میں جو ہیں، ان کو میں اکٹھے لوں لائیو پر، اور بہت سی کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں ثنا کے حوالے سے اور اس کی والدہ کے حوالے سے، اور وہ یہ ہیں کہ وہ پہلے بھی کوئی ایسی کارروائی کر چکی ہیں، اور ان کے اوپر بھی ساری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ لیکن گڈ نیوز ہے، اور کافی پر امید ہیں ہم کہ اس کو جو ہے وہ بیل مل جائے۔ اور پھر دوبارہ آج جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے، پھر دوبارہ اس سے بات کی گئی ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ جی میں نے انڈیا واپس نہیں جانا، لیکن یہ تو خیر ہماری عدالتیں فیصلہ کریں گی وہ یہاں رہے گا یا رہ سکتا ہے کہ نہیں، یہ تو بات کی کہانی ہے ساری۔ اور وہ کیوں نہیں جانا چاہتا، اس کا بھی وہ کوئی جواب نہیں دیتا کہ بھئی میں انڈیا نہیں جانا چاہتا، حالانکہ بھارت سے سارے ڈاکومنٹس جو اس کے کریکٹر سرٹیفکیٹ کے ہیں اور دوسرے ہیں جن کا میں نے کرپال سنگھ صاحب کو کہا تھا کہ وہ سارے بھجوائیں، وہ سارے مل چکے ہیں، جو کہ عدالت میں پیش کیے جائیں گے، اور کچھ رہ گئے ہیں وہ بھی کیے جائیں گے، کیونکہ اس کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ان کے والد کو کہا تھا کہ آپ کا جو متعلقہ تھانہ لگتا ہے، جو اس کے آدھار کارڈ پر ایڈریس ہے، وہاں سے اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے بنائیں، اور اس کے بعد جو کیا کہتے ہیں فارن افیئرز کی طرف سے آپ کو انوالو ہونا پڑے گا، یہاں پر جو پاکستان میں بھارت کی ایمبیسی ہے وہاں پہ آپ کو لیٹر دینا پڑے گا، بتانا پڑے گا، یہ سارا معاملہ جو ہے سامنے رکھنا پڑے گا، اور اس میں ہر چیز کلیئر کرنی پڑے گی کہ اس طرح بادل بابو نامی جو لڑکا ہے وہ غلطی سے آ گیا ہے، اور اس وقت منڈی بہاؤدین کی جو ہے وہاں پر جیل میں ہے، اور اس کا کیس لگا ہوا ہے، اور یہ وکیل صاحب ہیں، پوری ڈیٹیل جو ہے ان کو یہاں پر جو پاکستان میں انڈیا کا سفارت خانہ ہے وہاں پر وہ ساری ڈیٹیل ان کو بھیجنی پڑے گی۔ تو وہ بھی پروسیس جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ 24 تاریخ کو جب ہیرنگ ہوگی تو وہ سارے کاغذات، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عدالت میں پیش کی جائیں گی۔ اور پوری کوشش ہے، ہم لوگوں نے یہی کہا تھا کہ ہم جب تک اس کو کلینس نہیں ملے گی، کلین چٹ نہیں ملے گی،
ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر ملک کی سیکیورٹی جو ہے وہ سب سے پہلے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہرحال اب اس کیس کو آپ دیکھیں، انشاءاللہ 24 کو تو ہم پورے امید ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ 24 تاریخ کو جیسے ہی اس کی بیل ہوتی ہے تو اس کو لائیو لیا جائے گا اللہ ٹی وی پر۔ آپ لوگ انتظار کیجئے گا، انشاءاللہ 24 تاریخ کو جیسے ہی فیاض بھائی کی اس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو ایک بڑا لائیو ہوگا، اور اس کی والدین سے آن لائن ہی بات کرائی جائے گی اور تسلی انہیں دی جائے گی۔ اور یہی ہے کہ ہم ان سے دعائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ فیاض بھائی نے اس کام میں ہاتھ ڈالا، کیونکہ آپ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں یہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ کوئی بھی وکیل آگے آنے سے ذرا ڈرتا ہے، کیونکہ بیک ڈورز اور بیہائنڈ دا کرٹنز کیا ریالٹیز ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور ابھی بھی وہ کویسچن ہم کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو سوالات میں نے آپ کو بتایا کہ سیکیورٹی جانچ ایجنسیز پوچھ رہی ہیں کہ بھائی اتنی سیکیورٹی میں تم کیسے آتے ہو، تمہارے پاس کرنسی کہاں سے کنورٹ کراتے ہو، تم لاہور سے کراچی کیسے پہنچتے ہو، تمہیں ثنا کی گھر کا ایڈریس کیسے پتہ چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد مطلب جب وہ حاجی صاحب کے پاس تم نوکری نہیں کرتے تو وہاں پہ جو 4-5-6 دن کا گیپ ہے اس پہ سوالیہ نشان ہے، تم کہاں سو رہے ہو، کہاں سے کھا رہے ہو، ٹھیک ہے، پیسے تمہارے کنورٹ ہونے، بہت کچھ سوالات ہیں۔ تو کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو کلیئر کیا جائے کسی نہ کسی حوالے سے۔ باقی یہ ہے کہ جو اپنی جتنی آئیڈینٹی یہ ادھر چھوڑ کے آ گیا تھا، جو اس نے اتنے بڑا بیوقوف انسان ہی میں سے کہوں گا، جس کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا یہاں پر کام ہو جاتا، یا یہ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کے ہتھے چڑھ جاتا جو نقصان پہنچاتے ہیں کسی بھی ملک کو، تو اس کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا تھا کہ ایک شخص کی آئیڈینٹی ہی نہیں ہے، اس کے پاس پتہ ہی نہیں ہے وہ پاکستان کا ہے، انگلینڈ کا ہے، امریکہ کا ہے، بھارت کا ہے، بھائی کہاں کا ہے۔ تو اس سے کیا ہونا تھا، اس سے یہ ہونا تھا کہ جو آتنکوادی لوگ ہیں پاکستان میں، جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کو تو ایسے لوگوں کی تلاش ہوتی ہے جن کی آئیڈینٹی نہ ہو، کیونکہ آپ تو ان کو پکڑ بھی نہیں سکتے ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ مثال کے طور پر کوئی اگر خدا نہ خواستہ یہ ایسا کام کرتا یہاں پر، اور پتہ چلتا کہ بھائی یہ کہاں کا اس کا ڈی این اے ہے، کہاں کا نہیں ہے، تو یہاں پہ تو ڈاٹا ہی اس کا نہیں نکلنا تھا، پتہ ہی نہیں چلنا تھا، نہ اس کے موبائل سم کا کوئی ڈاٹا ہوتا یا کچھ ہوتا۔ تو اس نے بہت بڑی مسٹیک کی ہے۔ اور ہمارا اصل میں ویڈیوز بنانے کا مقصد، لوگوں کو اویئرنیس دینے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ انڈیا میں ہو، کہیں پر بھی ہو، تو یہ بادل بابو جیسی بے وقوفی بھائی خدا کے لیے کوئی بھی نہ کرے۔ یہ تو لکی ہے، میں تو اس کے والدین کو بھی کہا تھا کہ بھائی آپ کا بیٹا لکی ہے، آپ لوگ لکی ہیں کہ یہ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا ہے اور یہ کسٹڈی میں آ گیا ہے۔ تو یہ اگر کسی اور کے ہتھے چڑھ جاتا تو یہ تو بہت بڑا ایک جو ہے یہاں پر مسئلہ کھڑا ہو جانا تھا۔ اینی ہاؤ، یہ سبق ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ فیس بک کی دوستی اور یہ سب فضول کام جو ہے نا، ان کے پیچھے لگ کر اپنی زندگی خراب کر دیتے ہیں۔ والدین دیکھیں آپ، ہم نے تو یہ بھی ہے، یہ باہر نکلے گا تو میں نے کہا ہے فیاض بھائی کو، میں کہا ذرا 1-2 رکھ کے نا صحیح نہاری کھا کے تو منہ پہ اس کے 2 تھپڑ ماریں کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی، والدین تمہارے دیکھو کیسے رو رہے ہیں، تمہارے گھر والے کیسے رو رہے ہیں، اور تم اتنا بڑا قدم اٹھا کے جناب آگے ہو، ہاتھ پاؤں جھاڑ کے بیٹھ گئے ہو، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی بڑی بات ہو جاتی۔ یہ بات اولاد نہیں سمجھتی نا کہ والدین پہ کیا گزرتی ہے۔